بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی فضیلت، دیکھو علم کی وجہ سے انسان کو فرشتوں نے یعنی کہ سجدہ کیا۔ یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بشر کو امتیاز عطا فرمایا۔ آپ غور کریں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، حالانکہ فرشتے بڑے عبادت گزار تھے۔ فرشتوں کے بارے میں فرمایا، اب ایک طرف فرشتوں کے بزرگ جماعت ہے جو ہزاروں سال عبادت کر چکی، اور دوسری طرف چند دن پہلے پیدا ہونے والے آدم ہیں، مگر میدان حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کی طرف سجدہ کرو۔ یہ فضیلت اس لیے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء اور علم الاشیاء دونوں ہی عطا کی، جس کی وجہ سے ان کو فرشتوں پر بھی فضیلت حاصل ہو گئی۔ ایک عالم کی فضیلت کیا ہے؟ چنانچہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح ایک عالم کو عابد کے اوپر فضیلت ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر علماء کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان کے اوپر روشن ستارے ہوتے ہیں۔ آسمان کی زینت ستاروں سے ہے تو زمین کی زینت ان پرہیزگار علماء سے ہے۔ ابو دردہ فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگ شفاعت کریں گے، سب سے پہلے انبیاء، پھر علماء، اور تیسرے نمبر پہ شہداء۔ تو معلوم ہوا کہ رب العزت کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ میرے بندے علم حاصل کریں۔ تو طالب علم کی فضیلت کیا ہے؟ صفوان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں، اس بات سے خوش ہو کر کہ وہ کتنے عظیم کام کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص علم کی طلب میں ہوتا ہے، جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوٹ کر گھر واپس آ جائے۔ یعنی کہ گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، جب تک واپس نہیں آتا وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے۔ تو علم کی فضیلت ہے۔ تو علم کی وجہ سے دیکھو نا، اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو علم حاصل کرو، جیسے بھی ہو سکے علم حاصل کرو۔ علم یعنی کہ صرف یہی نہیں ہوتا، یہ دنیاوی علم، دین کا علم، دنیاوی علم بھی حاصل کرو لیکن دین کا علم، یعنی کہ دونوں اگر ساتھ ساتھ چلیں تو بہترین ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں علم سے نوازے۔